ہماری جو اگر ہم 100 لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے تھے اور ان میں سے 23 اگر پازیٹیو نکل رہے تھے تو آج ان میں سے 6-7 پازیٹیو نکلتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھیں ان میں تقریباً 80% کمی آئی ہے۔ یہ معمولی کمیاں نہیں ہیں، لہٰذا ڈکلائن تو ہو رہا ہے پاکستان میں، اور تمام تخمینوں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو انٹرنیشنل اداروں نے یہ تخمینے لگائے تھے کہ پاکستان کب اپنی پیک دیکھے گا اور کب اس کا کرو جو ہے وہ فلیٹن ہوگا اور کب کیسز میں کمی شروع ہوگی، وہ تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے تقریباً ان اندازوں سے 1 ماہ بیشتر ہم نے پیک بھی دیکھی مڈ جون کے اندر، اور اب اس کے اندر بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ اس کی مزید تفصیل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کو بریفنگ دیں گے کہ کیسے یہ کمی ہوئی، کن کی کیا کیا اس کی جہتیں ہیں، کہاں کہاں کمی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ آج میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں 2 بہت بڑے چیلنج درپیش ہوں گے۔ ایک تو عید الاضحیٰ اور اس کے بعد محرم۔ میں آج آپ کے سامنے خاص طور پہ عید کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 باتیں سمجھنے کی ہیں جی۔ پہلی یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز کے اندر کمی ہو گئی اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی، تو دوسرے ممالک کا تجربہ اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سے اگر سیکھنا چاہیں تو ہم بسہولت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی ممکن ہے کہ کیسز میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں، اور کیونکہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اسپین، ایران، امریکہ اور بہت سارے دوسرے یورپین ممالک، ان کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ جب وبا اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد کیسز میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ اسپائک بھی آ سکتی ہے اور دوبارہ بھی ریسرجنس ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس موقع پہ گہما گہمی بہت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا میل ملاپ بہت بڑھ جاتا ہے، خریداریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سفر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، تو اس جو ہیومن انٹریکشن یا جو لوگوں کا آپس میں ملنے ملانے میں جو اضافہ ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ بن جاتی ہے، بیماری کے پھیلاؤ میں تیزی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آنے والی عید جو کہ اب سے تقریباً 6 دن کے بعد ہے، ایک ایسا ہی موقع ہے کہ جس کو ہمیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے ہیں اور اس موقع کو گزارنا ہے۔ میں عید کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کے سامنے 4 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی عید کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عید پہ ہم نے بہت پہلے سے تیاری شروع کی۔ تمام علماء سے ہم نے اس کے اوپر مشاورت کی۔ ہماری جو مذہبی امور کی منسٹری ہے، جو منسٹر صاحب ہیں، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، میں خود ایک کمیٹی بنی، اس کا حصہ بنے، اور بہت سوچ بچار کے بعد، مشوروں کے بعد صدر مملکت خود اس میں شامل ہوئے اور ہم نے بہت تفصیلی، جس قدر تفصیلی ممکن ہے وہ SOPs بنائے ہیں، اور اس کے بعد پچھلے کئی ہفتوں پر محیط ہم نے
اپنی صوبائی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر مشورے کیے اور ان کے ساتھ مل کے ایک قومی سطح پہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ جس کے تحت اس عید کو گزارا جائے گا۔ اس عید میں چونکہ قربانی ایک بنیادی عنصر ہے تو لہٰذا وہ بہت اہم ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں خصوصی طور پہ سوچ بچار کرنا تھی۔ تو اس عید کے حوالے سے اگر ہم اپنے تمام سوچ بچار کو یا تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو 4 ایسے گروپس بنتے ہیں یا 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بکرے، گائیاں، اونٹ، اور ان کے لیے منڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عید پہ شہروں کے اندر کسی قسم کی بھی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے قریب جب پہنچتے ہیں آج کل کے دنوں میں تو بڑے شہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی منڈلیاں لگ جاتی ہیں جہاں لوگ اپنی بکریاں اور جو جانور ہیں ان کو بیچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے سسٹم بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی اس دفعہ، بلکہ اس کے برعکس شہروں سے بہت باہر، جتنا باہر ممکن ہو، منڈیوں کی اجازت ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ قدغن لگائی گئی کہ اگر بہت بڑی منڈیاں پہلے لگتی تھیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی منڈیوں کے اندر بانٹا جائے، اور جتنی زیادہ منڈیاں اور جتنی شہر سے دور منڈیاں لگائی جائیں اتنا بہتر۔ پھر ان منڈیوں کے اندر کس طریقے سے خرید و فروخت ہوگی، لوگ کیسے آئیں گے، وہ اپنے ایس او پیز کا کیسے خیال رکھیں گے، وہاں پہ ان کو ماسک فراہم کیا جائے گا، وہاں پہ سینیٹائزرز فراہم کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ایس او پیز کے اندر صوبائی سطح پہ اب اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہم بار بار پہلے بھی 5 چیزیں کہتے رہے ہیں وہی میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ ان منڈیوں میں جب آپ خرید و فروخت کے لیے تشریف لے جائیں تو ایک تو ماسک پہنیں، دوسرے لوگوں سے محفوظ فاصلے پہ رہیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، بوڑھوں کو اور بیماروں کو اپنے ساتھ اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اچھا جی، پھر جو دوسری بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ منڈی جائے بغیر اپنے جانور خرید سکیں۔ تو اس کے لیے آن لائن جو اب سسٹم شروع ہوا ہے اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اس عید کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن پہ اپنی قربانی کی بکنگ کرائیں تاکہ آپ کو منڈی مویشی جانا ہی نہ پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کی طرف جا سکیں۔ مطلب یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ ہر گھر قربانی کرے، اگر 10 گھر ہیں تو وہ مل کر ایک قربانی کر لیں تو اس میں خاطر خواہ ایکٹیویٹی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے علاقوں میں مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، سماجی ادارے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ ہے نماز کی ادائیگی عید کے پہ بڑی ضروری ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو عید الفطر پہ پیس بنائے تھے عید کی ادائیگی کے نماز کی ادائیگی کے لیے، انہی کو ہم اس کا بھی ان کے اوپر عمل کریں۔ اگین اس کے 20 نکات ہیں، میں ہر نقطہ تو آپ کے سامنے بھی وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اس میں بھی بنیادی وہ اصول ہیں کہ جن کو ہم نے اپنانا ہے۔ ماسک پہننا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے، بوڑھوں بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عید کی نماز کے لیے، وہ گھر پہ ادا کر سکتے ہیں اذان کے ساتھ، اور باقی کئی اس کے اندر مخصوص نکات ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ قربانی کا عمل جو ہے اس پہ گھروں کے اندر قربانی کے اوپر گو کہ پابندی تو نہیں لگائی گئی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے اوپر قائل کر سکیں کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کریں اتنا بہتر۔ اور اگر گھر میں قربانی ہو بھی تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ زیادہ لوگوں کا جمگٹا نہ لگے، اور اس
اس قربانی کے بعد پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کی جو بانٹنا ہوتا ہے وہ بھی بہت سارا اس میں بہت ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ایک طریقے سے لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس گوشت کو بانٹنا ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، یہ آنے والی عید ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کو مؤدبانہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس عید کو ایک نارمل عید نہ سمجھیں، اس کو ایک مختلف عید کے طور پہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں جو آپ کو ایس او پیز معلوم ہیں، جو ابھی بھی گفتگو ہوئی، جو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کریں۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں بس آپ کو یہ التماس کر رہا ہوں، آپ کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس عید پہ فوٹ سے اس عید پہ ہم اپنی تمام ذمہ داریاں محسوس کریں اور اس عید کو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے گزار لیں، تو پھر وہ جو پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے، نہ صرف ہم اس کو برقرار رکھیں گے کہ بلکہ بتدریج انشاءاللہ تعالی اس بیماری کو پاکستان میں ختم ہوتا دیکھیں۔ بالکل آخر میں نہیں بھولنا چاہتا اس تمام حصے کے اندر انتہائی جانفشانی کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ، انتہائی حوصلے کے ساتھ فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جس طریقے سے دیکھ بھال کی ہے، آپ ہمارا فخر ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اور محرم الحرام کے موقع پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے سوشل کانٹیکٹس کو محدود رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی جلد ہم کرونا وائرس کی وبا سے، اس مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا